السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بلال خان، ایک خصوصی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ایک شخص جس نے امن کی اذان دی ہے اور اس نے لوگوں کو فلاح کی طرف بلایا ہے، یہ شخص کچھ ایسے دکھوں اور درد کا مارا ہوا ہے کہ جس کا درد پوری دنیا میں محسوس کیا گیا، اور بحیثیت پاکستانی ہمیں اس درد کو محسوس کرنا چاہیے تھا۔ میرے ساتھ موجود ہیں عابد افریدی، روشنیوں کے شہر کراچی سے اسلام آباد میں اپنا نوحہ سنانے کے لیے آئے ہیں، اور اتوار کے دن اسلام آباد میں پاکستان کی موجودہ صورتحال اور خاص کر جو ہمارا پختون بیلٹ ہے اس کے حوالے سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس حوالے سے ایک جرگہ لے کر آئے ہیں۔ جرگہ ہماری جو پختون برادری ہے اس کے اندر ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، یعنی اب جب کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، آپس میں کچھ تنازعات ہوتے ہیں، تو اس وقت عابد افریدی دو فریق کے درمیان جرگہ بن کر آیا ہے۔ ایک وہ فریق جسے ریاست سے شکوہ ہے اور ایک ریاست خود فریق ہے۔ بہت شکریہ عابد افریدی آج کے اس پروگرام کے لیے۔ اسلام آباد آپ تشریف لائے ہیں، کیا دکھ درد لے کے آئے ہیں؟ آپ کا رونا بہت سی دنیا پڑھ رہی ہے، سن رہی ہے، اور اتوار کو آپ ارباب اقتدار کے سامنے اپنا دکھ لے کر پہنچے ہیں۔ بالکل، ہم یہاں پر اس مہنگے شہر میں اس آباد شہر میں ہمارے پاس ویران گھروں کی کہانیاں ہیں۔ ہم یہاں پر آپ کو اپنے ٹوٹے ہوئے گھروں کے اور بچھڑے ہوئے اپنوں کی کہانیاں سنانے آئے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو رات کو ہمارے بڑے ہمیں جو قصے سناتے تھے، وہ ہم اب آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ قصے بدل گئے ہیں۔ اب ان قصوں میں کوئی شہزادہ اور کوئی شہزادی نہیں ہوتی، اب ان قصوں میں صرف موت کی کہانیاں ہیں، اب ان قصوں میں محرومیوں کی داستان ہے ہمارے پاس۔ اب ہمارے لوگ ہر طرح سے محروم ہیں، ہم ان محروموں کی داستان لے کر آئے ہیں اس اسلام آباد شہر میں، اور جو بھی لوگ ہیں یہاں پر، جو بھی لوگ ہیں، جس طبقے سے ان کا تعلق ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں سنیں کہ ہم کیا رونا رو رہے ہیں، ہمارا رونا کیا ہے، ہماری تکلیف کیا ہے، ہمیں درد کہاں ہو رہا ہے۔ تو ہم وہ کہانیاں لے کر آئے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم نے ساتھیوں کے تعاون سے اسلام آباد ہوٹل میں ایک کنونشن کا انعقاد کیا ہے۔ ہماری یہ امید ہے کہ یہاں پر ہمیں سنا جائے گا۔ ہم اپنے سستے مکانوں میں تو رو رہے تھے عرصہ دراز سے، ہمیں کسی نے کہا کہ ارباب اختیار کو سنانے کے لیے آپ کو کسی مہنگی جگہ کا انتخاب کرنا پڑے گا، تو اسی کے لیے ہم نے اپنے ٹکڑے ٹکڑے جوڑ کر لوگوں سے درخواست کر کے اس شہر کا انتخاب کیا، اس امید کے ساتھ کہ ٹھیک ہے ارباب اختیار یہاں قریب ہے، وہ لوگ جن کو میرے گاؤں سے مسئلہ ہے، وہ لوگ جن کو میرے گاؤں کے مسائل میں دلچسپی ہے، وہ سب یہاں موجود ہے۔ تو ہم یہ کہانی لے کر آئے ہیں ان کے اچھا، آپ خود جو ہے وار وکٹم ہیں، اس وقت آپ دو گروہوں کے درمیان صلح کے لیے آئے ہیں۔ ایک گروہ جو ہے وہ پی ٹی ایم ہے۔ جب سے پی ٹی ایم کا وجود پاکستان میں آیا ہے، یہ نقیب اللہ محسود کے بعد، ابتدا میں تو بہت سارے جو پاکستان کے مختلف، بلکہ پورے پاکستان کی جو ہے نا ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ بعد میں کچھ ایسی دوریاں پیدا ہو گئیں ان میں اور حکومت کے درمیان کے ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ آپ نے اس موقع پر کہ جہاں پر بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ اب گفتگو کا راستہ مسدود ہوتا جا رہا ہے، آپ نے ابھی تک جو دعوتیں دی ہیں، جہاں آپ نے جو ہے نا سر کھپایا ہے، کہیں آپ کو امید ملی ہے کہ آپ اس جرگے سے پہلے بھی کچھ ایسا راستہ تیار کرنے میں کامیاب ہوئے کہ دونوں فریقین ایک جگہ بیٹھ سکیں؟ اور پی ٹی ایم چونکہ آپ کے اس جرگے میں آ رہی ہے، تو ہمارے جو سرکاری جو نیریٹو ہے اس کی طرف سے باقاعدہ کوئی نمائندہ آپ کی طرف آیا ہے؟ ابھی تک ہمارے ساتھ ایسا تو وہ نہیں، کوئی نمائندہ کسی صورت ہم سے کسی نے بات نہیں کی ہے۔ دیکھیں، ہم جس ڈر کی وجہ سے ہم آئے ہیں یہاں پر، ہمارے علاقوں میں اسکول نہیں ہے، ہمارے علاقوں کے لوگوں کا مستقبل نہیں ہے، وہاں اندھیرا ہے، مستقبل کے نام پر وہاں پر صرف ایک سیاہ رات ہے۔ ہم گزشتہ کئی سالوں سے ہمارا پورا علاقہ لڑائیوں میں الجھا ہوا ہے۔ ہم یہ ڈر رکھتے ہیں، یہ خوف رکھتے ہیں کہ کہیں پھر سے لڑائی تو شروع نہیں ہونے جا رہی ہے، کہیں ہم ایک دوسری لڑائی میں تو نہیں جا رہے ہیں۔ ہمیں تو کچھ عرصے پہلے یہ امید آ گئی تھی کہ ہم اسکول جائیں گے، اب ہم کالجز جائیں گے، تو ہمیں یہ خوف پھر لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس بار بھی اسکول اور کالج کا کوئی امکان نہیں ہے، اس بار بھی میرے علاقے میں کسی ترقی، کسی ابلاغ، کسی ذرائع کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اس ڈر کی چیخ لگا کر میں نکلا ہوں
اپنے ساتھیوں سمیت کہ ہمیں اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہیں باہر بیٹھ کر کہیں اندر بیٹھ کر کہ ہمیں کسی دوسرے جنگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو ہم ان کے سامنے رونا روئیں گے کہ ہم مزید کسی جنگ کے متحمل نہیں ہیں، چاہے وہ جنگ کسی بھی وجہ سے ہو، کوئی بھی اس جنگ کا ذریعہ بنے، جو ذریعے ہیں ہم ان ذریعوں سے کہیں گے کہ ہم پر رحم کرے۔ تھوڑا سا بیچ میں آپ کا ایک گیپ آ گیا تھا کہ کچھ لوگ آپ کے ناراض ہیں، اس طرف سے بھی یہاں سے بھی کچھ شکوک و شبہات یہ بھی پیدا کیے گئے کہ پتہ نہیں یہ کس کے کہنے پر جو ہے نا یہ ہوا ہے، لیکن جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں، کافی عرصے سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو ابھی جو سچویشن پیدا ہوئی، آج ابھی کچھ دیر پہلے ہماری جب بات ہو رہی تھی تو پی ٹی ایم کے نمائندگان جو ہیں وہ آپ کو ملے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی ایم کی جو قیادت ابھی ہے، منظور پشتین سے جو نچلی قیادت ہے، یا کچھ باقی مختلف لوگ آ گئے ہیں، میں اگر کہنا چاہوں کہ ان میں کچھ مختلف نعرے بھی لگے ہیں، تو کیا یہاں ریاست ان کے مسئلے حل کرے اور اس میں سنجیدہ ہو تو وہ اپنے ان نعروں سے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ بالکل، مجھے اس بات کا 100% یقین ہے اور امید ہے مجھے کہ جب ہمارے مسائل حل ہوں گے تو کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ آپ اگر دیکھ لیں، آپریشن سوات میں بھی ہوا تھا، صحیح، مگر سوات کے لوگ آج اطمینان سے بیٹھے ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اتنے مسئلے نہیں ہیں، وہاں کالجز کھلے ہوئے ہیں، وہاں سکولز کھلے ہوئے ہیں، وہاں لوگ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، وہاں سڑکیں بنی ہوئی ہیں، وہاں سیاحت اور کاروبار موجود ہے، تو لوگ اپنے کاموں میں، اپنے کاروبار میں مصروف ہے۔ صحیح، میرے خطے میں، ہمارے علاقے میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، تو لوگوں کے پاس کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ صحیح، آپ اگر ریاست وہاں پر یہ مسائل حل کر دے تو یہ تو کبھی یقین کے ساتھ بات ہے کہ پھر تو کوئی جواز ہی نہیں بچتا کہ کوئی ریاست کے خلاف نعرہ لگائے، کوئی ملک کے ارباب اقتدار کے خلاف نعرہ لگائے، تو پھر تو اس کی گنجائش نہیں بچتی۔ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، جرگہ جو ہے، یہ جو ہمارا نظام ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ جو چیز اہمیت رکھتی ہے، مشران کا ایک نام ہوتا ہے۔ اب آپ نے جن کو بلایا ہے وہ ساری یوتھ ہے، آپ کو یہ لگا کہ اس وقت جو فیصلہ کن مراحل میں ہے وہ یہ یوتھ ہے، وہ زیادہ اس چیز میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر آگے آ رہی ہے، اور یہ جو جرگہ آپ اسلام آباد میں کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، اس کا نتیجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جرگہ اول تو ہم جرگہ نام سے قطعاً یہ مراد نہیں کہ جو ہمارا روایتی جرگہ ہوتا ہے اسی طرح بات نہیں۔ جرگہ ہم نے اگر ساتھیوں نے یہ نام دیا ہے اس کو، تو وہ ہمارے روایات ہیں، ہمارے جو ہمارے قوم کی روایت اور پہچان ہے، اس کے تھرو پر کے صلح، جرگہ ایک صلح کا نشان ہوتا ہے، امن کا نشان ہوتا ہے، جرگہ ترقی کی علامت ہوتی ہے جرگہ، تو یہ اس روایتی جرگے سے تو ہم الگ ہیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اس میں سارے نوجوان ہیں، تو ہم نے بڑوں سے بھی رابطہ کیا ہے، اور ہم سب کے پاس گئے ہیں، میں فرداً سب کے پاس گیا ہوں، تمام سیاسی پارٹیوں کے پاس گیا ہوں، بڑوں کے پاس گیا ہوں کہ آپ آئے، آپ ہماری یہ بات سن لیں، ہم کہیں اور تو نہیں جا رہے ہیں۔ آپ نے معاملہ سوشل میڈیا پہ اٹھایا، جو ابھی ہمیں بظاہر جو مقررین ہیں یا اس میں مہمان ہیں وہ بھی وہی نظر آ رہے ہیں جن کا سوشل میڈیا کے اوپر ایک مختلف بیانیہ ہو سکتا ہے، ہر کسی کی اپنی رائے ہے، وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ یہاں پر آ رہے ہیں، تو سوشل میڈیا کے تھرو ہی آپ نوجوانوں کو، اسلام آباد کی عوام کو، جہاں جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے، آپ ایک کاز لے کے آئے ہیں، ان لوگوں کو آپ کا پیغام کیا ہے اس جرگے کے حوالے سے جو اتوار کو ہونے جا رہا ہے؟ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم تو مقابلے کے لیے نہیں نکلے ہیں، نہ کسی سے ہمارا مقابلہ ہے، کیونکہ متاثرین اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ کسی سے لڑ لیں، کسی سے الجھ جائے، ہم متاثرین ہیں، ہم کیمپوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم تو اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں۔ تو پیغام میرا ان سے یہی ہے کہ رونا تو آپ سڑک پر چلتے ایک بھکاری کا بھی سن لیتے ہیں، ہمارا رونا بھی سن لیں، اگر ہمارے رونے پر اعتراض ہے آپ کو تو وہ اعتراض ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اپنا ڈھنگ بدل لیں۔ آپ آ جائیں، ہمیں اپنا طریقہ بتا دیں، ہمیں امن چاہیے، ہمیں اپنی ترقی چاہیے، آپ کے پاس جو طریقہ ہے آپ وہ ہمیں بتا دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین۔ جرگہ ہوگا اسلام آباد ہوٹل میں، جو کہ اسلام آباد میں ہے، G6 میں، اتوار کو انشاءاللہ آپ سے وہاں پہ ملاقات ہوگی۔ عابد افریدی کا دکھ، ان کا کرب اور ان کی جو نوحہ خوانی ہے وہ آپ نے سنی، اس طرح کی کئی کہانیاں ہیں، شکوے ہیں، شکایات ہیں، اور اپنوں سے جو ہے وہ گلہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ عابد افریدی کی جو مخلصانہ کوشش ہے یہ ضرور رنگ لائے گی۔ اتوار والے دن ان کے علاوہ بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنا نقطہ نظر رکھیں گے، اس میں بھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور جرگہ پاکستان میں شرکت یقینی بنائیے۔